دیکھو سعادت، میں نے اپنے وجود سمیت اپنا سب کچھ اس پروجیکٹ پر لگا دیا ہے، جے نے سنجیدگی سے کہا۔ سعادت نے اس قدر سنجیدہ اسے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں، اب میری بقا بس اس منصوبے کی کامیابی میں ہے۔ پیچھے ہٹنا چاہتے ہو تو ہٹ جاؤ، میں تمہارے بغیر بھی کام چلا لوں گا، تم فیصلہ کر لو۔ سعادت دل ہی دل میں مسکرایا۔ اور صفدر اور کوئن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ میرا ساتھ دیں گے مجھے یقین ہے، لیکن مجھے تمہاری اور صدائے کشمیر کی بھی ضرورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اخلاقاً اس مرحلے پر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ سعادت نے کہا، یہ ہوئی نا بات، اب بتاؤ یہ سمندری سفر کتنی دیر کا ہے؟ کم از کم 48 گھنٹے لگیں گے، بس تو ہم جلد بازی نہیں کریں گے۔ جے نے کہا، کیلی کے اغوا ہونے کے بعد 2-3 دن تو ہر راستے کی نگرانی کی جائے گی، ہم اس دوران پہاڑی کھو میں چھپے رہیں گے، اس کے بعد ہم کراچی کا رخ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں صرف رات میں سفر کرنا ہوگا۔ تم یہ کرو کہ ابھی سے کہہ دو کہ تمہارا بوٹ میں جانے کا ارادہ ہے اور میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب لیکن کی کوئی گنجائش نہیں سعادت، جے نے سخت لہجے میں کہا، مگر ہمیں مزید فیول کا بندوبست کرنا ہوگا، وہ بھی میں کر لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور 6:30 بجے کشمیریوں کا وہ نمائندہ پہنچے گا، افسر خان، اسے ہم دونوں ریسیو کریں گے۔ جے نے فیصلہ سنایا، میں اب جا کے فیول کا بندوبست کرتا ہوں۔ 2 بجے صفدر وکٹوریا پارک والے فٹ پاتھ پر تھا اور ٹہلتا ہوا پارک میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کرش ہیلمٹ تھا۔ پارک میں خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ کچھ دیر کھڑا وہ لڑکوں کو مختلف کھیل کھیلتے دیکھتا رہا۔ ایک طرف ایک ریسٹورینٹ تھا، وہاں بلند آواز میں فلمی نغموں کا کیس بجایا جا رہا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا جنگلے کی طرف بڑھا جس کے پیچھے کار پارکنگ تھی، وہاں کافی تعداد میں موٹر سائیکلیں موجود تھیں۔ اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ بیشتر تعداد ہونڈا موٹر سائیکلوں کی تھی۔ اس کے پاس اپنی ہونڈا کی چابی موجود تھی۔ وہ اپنی چابی مختلف موٹر سائیکلوں پر آزماتا پھرا۔ کوئی 10 موٹر سائیکلوں پر ناکامی کے بعد بالآخر اس کی چابی ایک بائک میں لگ گئی۔ وہ بھی ہونڈا 125 سپورٹس ہی تھا۔ اس نے ہیلمٹ لگایا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ چند لمحے بعد وہ سڑک پر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ موٹر سائیکل پونا والی سائٹ پر اس بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کھڑی تھی جس میں اس کا فلیٹ تھا۔ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ تبدیل ہو چکی تھی۔ 6:30 بجے کشمیر لبریشن فرنٹ کا آبزرور افسر خان فلائٹ 033 سے بمبئی پہنچا۔ سعادت اور جے اس کے منتظر تھے۔ سعادت افسر خان سے مل چکا تھا اور اسے پہچانتا تھا۔ افسر خان کے ہاتھ میں ایک اٹیچی کیس اور ایک بیگ تھا۔ وضاحت سے وہ کوئی کامیاب اور خوشحال کاروباری لگ رہا تھا تو کسی کاروباری سودے کے سلسلے میں بمبئی آیا ہو۔ تم کہاں قیام کرو گے؟ سعادت نے افسر خان سے پوچھا۔ تاج میں میرا کمرہ بک ہے، ہم تمہیں لفٹ نہیں دے سکتے۔ سعادت نے کہا، ہمارا ساتھ نظر آنا ٹھیک نہیں، تم فکر نہ کرو، میں کرائے کی کار لے لوں گا۔ صبح 8:30 بجے آتما رام روڈ پر ملنا۔ یہ جگہ معلوم ہے کہاں ہے؟ نہیں، لیکن میں معلوم کر لوں گا۔ وہاں آگے ایک موڑ ہے جو بمبئی کی طرف جاتا ہے۔ سعادت نے بتایا، اتنی صبح وہاں کوئی نہ ہوگا، کوئی ہو تو یہی ظاہر کرنا کہ تفریح کے لیے نکلے ہو۔ ٹھیک ہے سعادت حسین، اور ہاں کاغذات لے کر آنا، تم فکر نہ کرو۔ 8:30 بجے سیمر کوئن ریٹا کے فلیٹ میں بستر پر لیٹا بیئر پیتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ ریٹا ایک کرسی پر بیٹھی تھی، وہ بہت چپ تھی، اس کا دھیان ٹی وی کی طرف بھی نہیں تھا۔ سیمر سوچ رہا تھا کہ کل اسے ڈربے سے اور اس قابضانہ فطرت کی مالک عورت سے نجات مل جائے گی۔ اسے جو کچھ ساتھ لے جانا تھا وہ پہلے ہی ڈاک گاڑی میں پہنچا چکا تھا، اب اسے بس رات گزارنا تھی۔ ریٹا نے اسے چونکا دیا۔ دروازے پر کوئی ہے، وہ بولی۔ سیمر نے دستک کی آواز نہیں سنی تھی، مگر اب اسے دستک سنائی دے گئی۔ وہ بہت دھیمی آواز تھی، کوئی انگلی کی پوروں سے سگنل والے انداز میں دستک دے رہا تھا، اور وہ سگنل سیمر کے لیے جانا پہچانا تھا۔ وہ لپک کر اٹھا، دروازے پر گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ایک دبلا پتلا سیاہ فام کھڑا تھا۔ وہ کاٹن کی سرخ قمیض اور سفید پینٹ پہنے ہوئے تھا، گلے میں طلائی زنجیر تھی۔ ارے تم، what the hell؟ سیمر نے بے ساختہ کہا۔ ہیلو سیمر، کیسے ہو؟ جانسن، تم یہاں کیسے؟ سیمر اب بھی حیران تھا۔ میں آج شام ہی یہاں پہنچا ہوں، 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی مجھے، 1 ہفتے بعد منیلا پہنچنا ہے۔ جانسن نے کہا، آؤ اندر تو آؤ۔ سیمر نے ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ دروازہ بند کر کے جانسن کو ساتھ لے کر وہ اندر آیا۔ ریٹا، ایک مہمان آیا ہے، یہ ٹی وی ذرا بند کر دو۔ اور جانسن، یہ ہے میری دوست ریٹا۔ ہیلو، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ جانسن نے ریٹا سے رسمن پوچھا۔ ریٹا سر کو خفیف سی جنبش دے کر رہ گئی، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جانسن میرا پرانا ساتھی ہے، ہم ایک ہی جہاز پر رہے ہیں، سیمر نے ریٹا کو بتایا۔ پھر وہ جانسن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ملوں گا؟ اے ریٹا، یہ ٹی وی کی آواز ہی کم کر دو اور جانسن کو بیئر لا دو۔ ریٹا نے اٹھ کر ٹی وی کی آواز کم کی، اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ پھر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ بیٹھو نا، سیمر نے جانسن سے کہا۔ جانسن ریٹا کی خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، سیمر نے کہا۔
ہاں، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ تک کیسے پہنچے۔ تم جانتے ہو کہ جہاز پر تمہاری ایک خاص شہرت تھی۔ بہرحال تم نے مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہوں گے، میں اس زحمت پر تمہارا شکر گزار نہیں ہوں۔ میں تمہارے پاس بے سبب نہیں آیا ہوں، جانسن بولا۔ مجھے تمہارا پتہ، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ریٹا بیئر کی بوتل اور 2 گلاس لے آئی تھی۔ اس نے ایک گلاس جانسن کو اور دوسرا سیمور کو دے دیا۔ جانسن نے سوالیہ نظروں سے سیمور کو دیکھا۔ سیمور نے اشارے سے اسے بتایا کہ وہ ریٹا کے سامنے بات کر سکتا ہے۔ ریٹا ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہاں، تو مجھے تمہارا پتہ ایک شخص سے ملا تھا، اس کو تم نے کبھی مال دیا تھا؟ جانسن نے کہا۔ سیمور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، حالانکہ جانسن اس کا اچھا دوست تھا۔ کس شخص کی بات کر رہے ہو تم؟ ایمرسن کی، یاد ہے؟ وہ شپ پر ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم مجھے مال دلوا سکتے ہو، 4 نمبر کا۔ میں تو اب اس دندے سے دور ہوں، لیکن تم اس چکر میں کیسے پڑ گئے؟ مجھے بڑی مقدار میں مال چاہیے، جانسن نے کہا۔ اس نے جیب سے ڈالروں کی خاصی صحت مند گڈی نکالی اور نوٹ گننے لگا۔ $1000 الگ کر کے اس نے مٹھی میں بینچ لیے، باقی نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ $1000 میں کتنا مال مل سکتا ہے؟ یعنی ابھی اسی وقت؟ دیکھو، یہ ممکن کل رات تک بندوبست کر دو، جانسن نے کہا۔ کل میں یہاں نہیں ہوں گا۔ سیمور نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پریشان نظروں سے ریٹا کو دیکھا۔ تو پھر آج ہی کر دو۔ دیکھو سیمور، میں ملازمت چھوڑ رہا ہوں، مجھے ایک اچھا سٹارٹ چاہیے۔ یہ $1000 میری کل جمع پونجی ہے، میں اس سے دولت کمانے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اچھا سٹارٹ مل جائے۔ منگل کو مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ $1000 میں کتنا مال ملے گا؟ سیمور اتنی دیر میں اچھا خاصا حساب لگا چکا تھا۔ اچھی ہیروئن کے امریکہ میں یہاں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ دام تھے۔ وہ اگر جانسن کو $300-400 کی ہیروئن لے دیتا، تب بھی جانسن کو کم از کم 4 گنا فائدہ ہوتا اور سیمور کو $600 بچ جاتے۔ لیکن وہ ہچکچا رہا تھا۔ اس نے جے سے وعدہ کیا تھا کہ پروجیکٹ کو خطرے سے بچانے کے لیے وہ اب اس دندے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ مشکل ہے دوست، بالآخر اس نے جانسن سے کہا۔ دیکھو سیمور، میرے پاس کوئی اور رابطہ بھی نہیں، تم ہی میری آخری امید ہو۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ سیمور اب کشمکش سے دوچار تھا۔ لالچ اسے اکسا رہا تھا اور وہ خطرے میں پڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ کہیں الجھ بیٹھتا تو $15 لاکھ سے ہاتھ دھو بیٹھتا، مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ $15 لاکھ تو ابھی خواب و خیال ہیں، یہ $600 جیتی جاگتی حقیقت ہے، اور بہت دنوں سے اس کے ہاتھ میں کوئی تگڑی رقم نہیں آئی تھی۔ تم میرے دوست ہو سیمور، میرے کام آؤ، جانسن کہہ رہا تھا۔ محنت نہ لینا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنا حصہ نکال کر حساب لگاؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ اس رقم میں مجھے کتنا مال مل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے 250 گرام مل جائے گا اور بہت خالص کوالٹی کا مال ہوگا۔ برا نہیں ہے، برا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سان فرانسسکو میں اس کی کیا قیمت ہوگی۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے مال دلوا سکتے ہو یا نہیں؟ اس بار سیمور صرف ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ کوشش کرتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، وہ بولا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کے سوا کوئی فوری طور پر اتنی بڑی مقدار فراہم نہیں کر سکتا۔ تم یہیں رکو، میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پھیلایا۔ جانسن کی آنکھوں سے شک جھانکنے لگا۔ کیا مطلب میں یہاں بیٹھا رہوں اور تم میرے $1000 لے کر نکل لو؟ تم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس شخص کو کوئی اجنبی چہرہ نظر آ جائے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ مجھے وہ جانتا ہے، میری بات اور ہے، لیکن تم میرے ساتھ ہوگے تو وہ بھڑک جائے گا، اور میں عقل مند آدمی ہوں جانسن، جانتا ہوں کہ ڈبل کراس کرنے کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ جانسن نے ہچکچاتے ہوئے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ لیکن جلد واپس آنا سیمور، 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ آئس باکس میں بیئر موجود ہے۔ ریٹا، ذرا میرے دوست کا خیال رکھنا۔ ریٹا نے اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور ناپسندیدہ نظروں سے سیمور کو دیکھا۔ سیمور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 8:45 بجے جے منصوبے کی فائنل چیکنگ سے فارغ ہو گیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، جزیات تک پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے ہر بات کا خیال رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ فکر مند تھا کہ کہیں وہ کوئی بات نظر انداز نہ کر گیا ہو، کہیں منصوبے میں کوئی ایسی خامی نہ رہ گئی ہو جو منصوبے کو تلپٹ کر دے۔ سیمور کوئن اور صفدر نے فون پر اسے مطلع کر دیا تھا کہ انہوں نے مطلوبہ گاڑیاں حاصل کر لی ہیں۔ جے کو یہ افسر خان آبزرور والا معاملہ اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے خیال میں وہ ایک کمزور پہلو تھا، لیکن اس کا تدارک ممکن نہیں تھا۔ جے نے ولیم کی 5 گرام والی 2 ٹکیاں لیں اور بستر پر دراز ہو گیا۔ اس رات اسے مینوشی سے پرہیز کرنا تھا۔ بیٹے کی موت کے بعد وہ پہلا دن تھا جب وہ بغیر بیئر پیے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ایک کتاب پڑھتا رہا، پھر دوا نے اثر دکھانا شروع کیا۔ اس کی اعصابی کشیدگی دور ہونے لگی۔ بالآخر وہ سو گیا۔ صبح 7 بجے کا الارم وہ پہلے ہی لگا چکا تھا۔ چینی منشیات فروش یو نے مسکراتے ہوئے سیمور کو رخصت کیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد اس نے لوہے کا اضافی دروازہ بند کیا اور اس میں تالا لگا دیا۔ پھر اس نے فلیٹ کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ دروازے میں 2 لاک تھے جو کلک کی آواز کے ساتھ بند ہو گئے۔
یاو اس معاملے میں بہت محتاط آدمی تھا۔ دروازے میں باہر جھانکنے والا چھوٹا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ سیمر کوئن پلٹا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی۔ 12 منزل نیچے اترنا بہرحال چڑھنے کے مقابلے میں ہلکا کام تھا۔ سیمر اس وقت احساس فتح سے سرشار تھا، لیکن کچھ تشویش زدہ بھی تھا۔ اس نے $400 میں یاو سے اتنی ہیروئن خرید لی تھی جو جانسن $1000 میں خریدنے کو تیار تھا۔ اب سیمر کو بس واپس فلیٹ پہنچ کر جانسن کو مال دے کر رخصت کرنا تھا۔ جیب میں موجود $600 اس کے اپنے تھے، لیکن جیب میں موجود ہیروئن اسے انگارے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جے کو اگر اس معاملے کا علم ہو گیا تو وہ پاگل ہی ہو جائے گا، لیکن جے کو کچھ معلوم ہونے کا سوال ہی نہیں تھا اور $600 کے لیے خطرہ تو مول لیا جا سکتا ہے۔ وہ نیچے اترا، لابی میں آیا اور وہاں کھڑا چند لمحے پلکیں جھپکاتا رہا۔ لابی میں اندھیرا تھا، اوپر لگا ہوا بلب شاید فیوز ہو چکا تھا۔ جس وقت وہ آیا تھا اس وقت تو اس نے اندھیرے کو نعمت سمجھا تھا، کیونکہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں غیر ملکی شاذ و نادر ہی دیکھے جاتے تھے، لیکن اب وہ اندھیرا اسے برا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے داہنے پہلو کی طرف کسی نے کہا، ہولڈ اٹ ڈیئر۔ لہجے سے وہ کوئی مقامی ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ آواز سنتے ہی سیمر کوئن کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے داہنی جانب سر گھما کر دیکھا۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوا شخص ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ ہیولا اس کی طرف بڑھا۔ بس ساکت کھڑے رہو، اس شخص نے توہمکانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ سیمر منمنایا، حالانکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا اور خوف سے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا نام وباکر ہے، انسپیکٹر وباکر، نارکوٹکس بیورو سے تعلق رکھتا ہوں۔ تم ساکت کھڑے رہو اور میرے ایک سادہ سے سوال کا سادہ سا جواب دو۔ تم یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ یہ کہہ کر اس نے لفٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اب سیمر لفٹ کی دھیمی روشنی میں کھڑا تھا جبکہ انسپیکٹر اندھیرے میں تھا۔ انسپیکٹر گھوم کے اس کے پیچھے آنے لگا۔ سیمر نے سوچا اگر بھاگنے کا کوئی موقع ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ذرا بڑھ گیا تھا، مگر انسپیکٹر نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی۔ میں تمہیں بھاگنے کا مشورہ نہیں دوں گا بیٹے، ذرا غور سے سنو۔ لابی میں کلک کی داتی آواز گونج گئی۔ وہ ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹائے جانے کی آواز تھی۔ ہاں، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، انسپیکٹر وباکر نے کہا۔ جواب دو، تم یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ ویسے میں بڑی سے بڑی شرط لگانے کو تیار ہوں کہ تم 12ویں منزل پر جونی یاو سے مل کر آ رہے ہو۔ نہیں، میں تو اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ تو پھر کس سے مل کر آ رہے ہو؟ شاید یاد ہی نہیں رہا تمہیں۔ سیمر کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، اس پر بے بسی طاری تھی۔ وہ کیا جواب دیتا؟ انسپیکٹر وباکر اس کے پیچھے نیم دارے کی شکل میں ٹہل رہا تھا۔ پھر وہ رکا اور اگلے لمحے اس کے ریوالور کی نال سیمر کی ریڑھ کی ہڈی میں چبھنے لگی۔ چلو پیچھے ہٹو اور دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں ہاتھ دیوار سے لگے ہوں اور ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوں، نارکوٹکس انسپیکٹر نے ہدایت دی۔ سیمر نے خودکار انداز میں اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب وہ جہاں کھڑا تھا وہاں نسبتاً زیادہ روشنی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اونچے کر کے دیوار سے ہتھیلیاں ٹکا لی۔ اس کے چہرے کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ میں نے کہا کہ ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں، انسپیکٹر غرایا۔ سیمر نے ٹانگیں پھیلا لی۔ اب وہ پوری طرح بے بس تھا۔ ریوالور پھر اس کی پشت پر چبھ رہا تھا۔ انسپیکٹر نے دوسرے ہاتھ کی مدد سے ماہرانہ انداز میں اس کی جامع تلاشی لی۔ چند سیکنڈ میں اسے پلاسٹک کی وہ تھیلی مل گئی جس میں ہیروئن تھی۔ تھیلی لفافے میں تھی اور لفافہ پتلون کی داہنی جیب میں تھا۔ انسپیکٹر نے تھیلی کھول کر اسے سونگا، پھر چہک کر بولا، جیمی یاو کا تحفہ خاص۔ دیکھو مسٹر، یہ وہ موقع ہے جس کی مجھے عرصے سے تلاش تھی، سمجھے؟ میں مدت سے یاو کے چکر میں ہوں، اب اسے اندر ہونا ہے اور اس نیک کام میں تم میری مدد کرو گے۔ اچھا پلٹو، لیکن آہستگی سے۔ سیمر پلٹا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ پہلی بار اسے انسپیکٹر کا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ اوسط قد کا ادھیڑ عمر شخص تھا، کوتاہ گردن تھا اور اس کے کندھے باری تھے۔ صورت سے ہی سخت گیر لگتا تھا۔ اس کے ریوالور کا رخ سیمر کے پیٹ کی طرف تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ ہیروئن کی تھیلی اپنی جیب میں رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ہاں بیٹے، تمہیں اندازہ ہے کہ تم بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ وہ بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں، سیمر نے کہا۔ تم امریکی ہو؟ ہاں۔ سیلر ہو؟ کسی جہاز سے اترے ہو؟ جی ہاں، سیمر نے تیزی سے جھوٹ بولا۔ تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم امریکی سیلر جہاز پر لوگوں کو نشے کی لت میں مبتلا کر دو گے۔ میرا کام بس یاو جیسے لوگوں کو تم جیسے لوگوں کے ہاتھ زہر فروخت کرنے سے روکنا ہے۔ میں اس چینی کو کم از کم 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہتا ہوں۔ تم میری مدد کرو گے تو سستے چھوٹ جاؤ گے، انکار کرو گے تو کم از کم 5 سال کے لیے جاؤ گے تم بھی۔ سیمر کوئن نے اب خاصی حد تک خود پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ بات سادہ سی ہے اور کام آسان۔ یاو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ تم دوبارہ اس کے فلیٹ پر جاؤ اور اطلاعی گھنٹی بجاؤ۔ اسے کوئی ایسی کہانی سناؤ کہ وہ تمہارے لیے دروازہ کھول دے۔ اسے کہو کہ تمہیں مزید مال چاہیے، کچھ بھی کہو، کچھ بھی کہو۔
बस ऐसा हो कि वो दरवाजा खोल दे। मैं उसके की होल की रेंज से दूर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लोहे का दरवाजा खोलते ही उसे दर दूंगा, समझे? ये है मेरा तरीकाकार। मुझे अकेले काम करना ही पसंद है। वैसे मैं किसी भी वक्त सर्च वारंट ला सकता हूँ। याओ को मेरे लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा, मगर दरवाजा खोलने से पहले वो तमाम सबूत मिटा चुका होगा। तुम्हारी मदद से मैं उसे बेखबरी में पकड़ सकूंगा। मैं समझ गया, सीमर ने कहा। वो पुरसुकून था और फैसला कर चुका था। उसे इंस्पेक्टर की इस बात पर यकीन नहीं था कि वो उसकी सजा हल्की करा देगा। नारकोटिक्स वाले दुनिया भर में एक जैसे ही होते हैं। जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना लेते हैं, मगर बख्शते किसी को भी नहीं। ताहम ये जरूर था कि इंस्पेक्टर को यह तासुर दिया जाए कि वो पूरी तरह इसके काबू में है, लिहाजा ताउन का ड्रामा जरूरी था। चुनाचे उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी बात मानने के सिवा कोई चाराकार ही क्या है। अक्लमंद हो, बस तो फिर चलो मेरे साथ। और याद रखना, अगर तुमसे नादानिस्तगी में भी कोई ऐसी बात सरजद हुई जिससे वो खबरदार हुआ तो उम्र भर पछताओगे। बस अब चल दो। उसने सीमर को आगे आगे चलने का इशारा किया। सीमर जीनों की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर वबाकर उसके पीछे था। सीमर को दोबारा मंजिल चढ़ने की वो मुशक्कत बहुत गिरा गुजर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर उससे 2 सीढ़ियां पीछे चल रहा था। 11वीं मंजिल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसे आखिरी हिदायत दी। याओ के दरवाजे पर पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि याओ को की होल से नजर न आ सके। फिर उसने सीमर को इत्तलाई घंटी का बटन दबाने का इशारा किया। सीमर ने बटन दबाया। एक लम्हे के बाद उसे एहसास हुआ कि याओ अंदर से की होल के जरिए उसे देख रहा है। फिर याओ ने पूछा, अब क्या बात है? मुझे मजीद माल दरकार है। सीमर ने कहा, इतनी जल्दी? जिस शख्स के लिए मैंने माल लिया है वो नीचे कार में बैठा है। उसे माल बहुत पसंद आया है। उसने मुझे और रकम दी है माल खरीदने के लिए। रकम दिखाओ। बंद दरवाजे के पीछे से याओ की आवाज आई। सीमर ने जेब से बाकी मंदा रकम निकाल कर की होल के सामने लहराई। ये $600 है। उसने कनखियों से इंस्पेक्टर को देखने की ख्वाहिश को दबाते हुए कहा। उसे एहसास था कि इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर का रुख उसके पेट की तरफ है। रकम के जलवे ने काम दिखाया। चंद लम्हों की हिचकिचाहट के बाद याओ ने दरवाजा खोला, फिर जेब से चाकू निकालकर हिफाजती दरवाजे का ताला खोला और फिर कुंडी खोल दी। हिफाजती दरवाजा खोलते ही इंस्पेक्टर निहायत फुर्ती से सामने आया। अब उसके पिस्तौल का रुख याओ की तरफ था। वो पहला मौका था कि सीमर रिवॉल्वर की जद से बाहर था। चलो मेरी जान, अंदर चलो। आहिस्तगी से, शराफत से इंस्पेक्टर ने याओ को चमकारा। याओ के चेहरे पर शक और भरमी का मिला जुला तासुर था। उसने रिवॉल्वर से नजरें हटाई और सीमर को देखा। मैं मजबूर था, सीमर ने माजरत खाना अंदाज में कहा। इसने बाहर निकलते ही मुझे डर लिया था। शट अप, इंस्पेक्टर ने डांटा। तुम भी अंदर चलो, इसके पीछे। सीमर को अंदर जाने का मौका देने के लिए इंस्पेक्टर को पीछे हटना पड़ा। सीमर ने हरकत में आने के लिए इसी लम्हे का इंतखाब किया। वो यूं इंस्पेक्टर के सामने आया जैसे अंदर दाखिल होना चाह रहा हो। फिर वो पीछे की तरफ झपटा। उसका हदफ इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर वाला हाथ था। उसने इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर वाला हाथ थाम कर उसे पूरी कुव्वत से लोहे के हिफाजती दरवाजे पर मारा। रिवॉल्वर नीचे गिर गया। इंस्पेक्टर की कलाई बदस्तूर थामे हुए सीमर ने इंस्पेक्टर को घुमाया और उसके पेट में पूरी कुव्वत से घूंसा मारा। इंस्पेक्टर के हलक से करा निकल गई। याओ के हलक से बेख्तियार किस्म की अजीबो गरीब आवाजें निकल रही थी। इंस्पेक्टर वबाकर जानदार आदमी था। वो फौरन सीधा हुआ और उसका दाहिना हाथ घुमा। उसका हदफ सीमर का सर था, लेकिन सीमर ने बड़ी फुर्ती से बाईं तरफ से उसे ब्लॉक किया। फिर उसने दाहिने हाथ की झपकी दी। इंस्पेक्टर ने इसी हिसाब से झुकाई दी और नीचे गिरे हुए रिवॉल्वर की तरफ लपका। उसकी उंगलियां रिवॉल्वर के दस्ते पर जमी थी कि सीमर ने पूरी कुव्वत से अपना बूट रिवॉल्वर पर रखकर उसकी उंगलियों को मसल दिया। इंस्पेक्टर की चीख निकल गई। सीमर ने झुक कर रिवॉल्वर उठा लिया। उसने रिवॉल्वर का रुख इंस्पेक्टर की तरफ कर दिया, जो अब पहलू के बल जमीन पर पड़ा था। उसने अपने सीधे हाथ की कुचली हुई उंगलियां दूसरे हाथ में दबाई हुई थी। सीमर ने याओ की तरफ देखा। उसकी आवाजें बंद हो गई थीं। वो अपनी जगह पत्थर के बुत की तरह खड़ा था। बेयकीनी ने उसके जिस्म को अकड़ा दिया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वरना वो इतनी देर में अपने फ्लैट का दरवाजा बंद कर देता। उठो, सीमर ने रिवॉल्वर लहराते हुए इंस्पेक्टर से कहा, मगर चारों हाथ पैरों पर। इंस्पेक्टर वबाकर ने तामील में ही आफियत जानी। वो चारों हाथों पैरों पर जानवरों की तरह खड़ा हो गया। उसके सीधे हाथ की उंगलियां सूज गई थी। सीमर के जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी, जो जिदोजहद का रद्द अमल था। उसे कता नजर वो पूरी तरह अपने काबू में था। अब तुम रेंगते हुए फ्लैट में चलो। इंस्पेक्टर चारों हाथ पैरों पर चलता हुआ फ्लैट में दाखिल हुआ। उठने की कोशिश न करना। सीमर ने उसे चैलेंज किया। फिर वो उस पर रिवॉल्वर ताने उसके पीछे पीछे चल दिया। तुम भी अंदर चलो, उसने याओ को हुक्म दिया। वो दोनों नशिस्त गाह तक पहुंचे तो सीमर वापस चल दिया। उसने हिफाजती दरवाजे की कुंडी में उठा हुआ बारी ताला निकाला जिसमें चाबी लगी हुई थी। उसने फ्लैट का दरवाजा बंद किया, फिर बाहर निकलकर हिफाजती दरवाजे की कुंडी लगाई। उसमें ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रख ली। तुम दोनों अपने मामलात आपस में निपटा लो, उसने चीख कर कहा। इंस्पेक्टर वबाकर सूरती हाल समझते ही उठ गया था। उसने लपक कर फ्लैट का अंदरूनी दरवाजा खोला।
تم سمجھتے ہو کہ تم بچ نکلو گے؟ اس نے سیمر کو چیلنج کیا۔ بالکل بچ نکلوں گا، جب تک تم اس فلیٹ سے نکلو گے میرا جہاز پورٹ چھوڑ چکا ہوگا۔ سیمر نے سیلر ہونے کا تاثر اور پکا کر دیا۔ اب تمہیں اور لمبی سزا ہوگی۔ انسپیکٹر غرایا۔ اس صورت میں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں تم دونوں کو ٹھکانے ہی لگا دوں؟ سیمر نے خوفناک لہجے میں کہا۔